یہ نا بدر میں شکست کھانے کے بعد عمیر بن وہب جو ہے نا یہ مکہ آیا اور حطیم میں صفوان بن امیہ کے ساتھ بیٹھا تھا، اور عمیر مکہ کے ان بڑے شر پسند عناصر میں سے تھا جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی اذیت پہنچائی تھی عمیر نے، اور اس کا بیٹا جو ہے نا وہب وہ قیدی ہوا تھا مدینہ میں۔ حطیم میں بیٹھے اب نا صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب باتیں کر رہے ہیں، وہ تذکرہ چھڑ گیا بدر کا، اور کہنے لگے اوہو وہ تو ہمارے اتنے اتنے قیدی ہو گئے اور وہ کنویں میں پھینکے گئے ہمارے سردار، ان سرداروں کے بعد زندگی کا کیا لطف رہ گیا ہے، کوئی زندگی میں کوئی لطف نہیں رہا۔ جی عمیر نے کہا سچ کہتے ہو، اللہ کی قسم اگر مجھ پر قرضوں کا بوجھ نہ ہو جنہیں ادا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور ان بچوں کا بھی فکر نہ ہو جن کا مجھے اپنے بعد ضائع ہونے کا ڈر ہے، تو میں ابھی سفر کروں اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دوں، کیونکہ وہاں جانے کے لیے میرے پاس یہ بہانہ بھی موجود ہے کہ وہاں میرا بیٹا قید ہے، میں اپنے قیدی بیٹے کو چھڑانے کے بہانے جاؤں گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو توبہ نعوذ باللہ قتل کر دوں۔ صفوان فوراً بولا، کہتے اچھا اگر ایسی بات ہے تو میرا باپ، میرا بھائی، میرا چاچا بھی بدر میں ہلاک ہو گیا، مجھے بھی بڑا انتقام لینا ہے، تم اس طرح کرو سارا قرض میرے اوپر تمہارا میں ادا کر دوں گا، اور بچوں کی بھی فکر نہ کرنا، تمہارے بچوں کی کفالت بھی میں تمہارے بعد میں خود کروں گا، انہیں کسی محرومی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، تم جاؤ توبہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرو۔ چنانچہ نا عمیر نے اپنی تلوار تیز کر کے نا زہر آلودہ کی اور مدینہ کی طرف چل دیا۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ جماعت میں ایک گروہ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا اس کو، ہاں جی، اور تذکرہ یہ بدر کا ہی ہو رہا تھا کہ یہ ذلیل ہو گئے، اللہ نے ہمیں عزت دی۔ اچانک جب عمر کی نظر عمیر پر پڑی کہ اس کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے، تو اس نے نا مسجد کے اندرونی دروازے پر اپنی سواری بٹھائی، تو حضرت عمر بولے کہ اللہ کی قسم یہ نا اللہ کا دشمن بڑے برے ارادے سے آیا ہے، کوئی اچھی نیت سے نہیں آیا، اور یہی وہ تھا بدر کے دن نا ہمارے خلاف بڑا بھڑکا رہا تھا دشمنوں کو۔ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہلے پہنچ گئے عمیر سے، اور کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کا دشمن عمیر تلوار جو ہے نا سونت کر آیا ہے، آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے واپس آ کر اسے اس کی گردن میں لٹکی ہوئی تلوار کے پر تلے سے پکڑ کر کھینچا، اور وہاں پر موجود انصاریوں سے کہا تم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلو، مجھے اس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچائے گا، بڑا خبیث آدمی ہے اور اسے محتاط رہنا۔ عمیر جو ہے نا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو تلوار انہوں نے گردن میں لٹکی ہوئی تلوار تھی، تو آپ نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دو، تو عمیر سے فرمایا اے عمیر قریب آ جاؤ۔ عمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے، اس نے کہا صبح بخیر، یہ نا جاہلیت والے ایسے ہی کہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اس سلام سے بہتر سلام سے نوازا ہے، السلام علیکم۔ صبح بخیر کیا ہوا؟ ہاں جی گڈ مارننگ کیا ہوا؟ یہ صبح بخیر، یہ تو اہل جنت کا سلام ہے۔ تو عمیر نے کہا اے محمد اللہ کی قسم مجھے اس جو ہے نا سلام کا پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا عمیر تم کس نیت سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کے پاس میرا ایک قیدی میرا بیٹا ہے، اس پر احسان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے گلے میں تلوار کس مقصد کے لیے لٹک رہی ہے؟ یہ جو تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ اس نے جواب دیا اللہ اس کا ستیہ ناش کرے ان تلواروں کا، ان تلواروں نے ہمیں کیا دیا؟ میں مکاری تھوڑی سی کی۔ آپ نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کس گھر سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں تو اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں، اپنا بیٹا۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا معاملہ تھا جب تم صفوان بن امیہ کے پاس حتیم پر بیٹھ کر میرے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، ہیں جی، اور کنویں میں پھینکنے جانے والوں کا تذکرہ کر رہے تھے؟ پھر تم نے یہ نہیں کہا صفوان بن امیہ کو کہ میرا جو ہے نا مجھ پر قرض ہے اور میرے بیٹوں کا معاملہ ہے، اور صفوان بن امیہ نے تمہارا قرض اپنے ذمہ نہیں لیا؟ کیا اس نے تمہارا بچوں کا خیال رکھنے کا نہیں کہا؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر کے آتا ہوں؟ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے، اللہ نے بتا دیا نا وحی کے ذریعے۔ عمیر نے کہا کہ میں اس حقیقت کی گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ کے پاس تو آسمانی خبریں لانے والے لاتے ہیں اور ہم ان کا انکار کرتے رہے، میرے سوا اس وقت کوئی اور تھا ہی نہیں، اور میں اور صفوان کے علاوہ اس راز میں تیسرا کوئی شریک بھی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ ہاں جی، تو آپ مجھے کلمہ پڑھائیے
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول، یعنی کہ وہ متاثر ہوئے واقعی، وہ تو اللہ تعالیٰ جس کی چاہے خبر دے دے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کا قیدی چھوڑ دو، اس کا قیدی چھوڑ دو۔ تو صحابہ کرام نے نا فوراً حکم کی جو ہے نا وہ تعمیل کی۔ عمیر کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں اور وہاں کے باشندوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی دعوت دوں۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اچھا ادھر کیا مسئلہ تھا، ادھر کا بھی سمجھ لیں۔ یہ نا جب عمیر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو صفوان بن امیہ نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا ان قریب تمہیں بڑی خوشخبری ملے گی، ہے ملنے والی، اور وہ تمہیں نا بدر کا غم بھلا دے گی، اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صفوان ہر آنے والے قافلے سے بڑی بے تابی سے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھتا تھا۔ بالآخر وہ دن آ گیا کہ جو مسافر مکہ سے انتہائی برا ارادہ لے کر نکلا تھا وہ اپنی زندگی کی کایا پلٹ کر مکہ واپس آیا اور اس نے اپنے بارے میں سنایا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ ہاں جی، یہ سننا تھا کہ صفوان ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے قسم کھائی نہ تو اس سے کبھی کلام کرے گا اور نہ اسے کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ اور جب ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمیر مکہ آئے تو اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ جو بھی اسلام کی مخالفت کرتا وہ اسے شدید اذیت میں مبتلا کر دیتے تھے، اور ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں نے جو ہے نا اسلام قبول کیا۔ ایک مسجد کا شارجہ میں نا یہ کہہ رہے ہیں عمیر بن وہب کے نام پر نا ایک مسجد بھی ہے۔ تو بہرحال جی یہ واقعات تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن جو ہے نا کرائے کا بندہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات کسی کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مقاصد کی تکمیل بھی کرواتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنے دہشت گرد ہیں نا، اگر ان کے پیچھے دیکھیں گے نا دہشت گرد تو غربت ہی ہے، بم دھماکے والوں کے پیچھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے رسول ہیں، اور پھر آپ نے احسان کرتے ہوئے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا، اور واقعی یہ جو ہے نا عمیر یہ پھر سچے جو ہے نا وہ مسلمان ثابت ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔